رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک بار آپ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رفیقان گرامی، وقت جتنے کی اجازت تھی اس سے آگے ہو گیا، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر بند کرنے کے وقت مجھے موقع دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم مسلمانوں کی کچھ عائلی زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ عائلی زندگیوں کا معنی کیا؟ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کرام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ سب سے آخری نبی سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ محدود وقت کے لیے نہیں آئے، وہ صبح قیامت تک کے لیے آئے۔ اس لیے انہوں نے ایسا نظام زندگی پیش کیا کہ اس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین سارے انبیاء آئے مگر کسی کے ہاتھ پر مکمل نہ ہوا۔ میرے آقا خاتم ہے، اس لیے دین ان کے اوپر مکمل ہوا۔ مکمل ہونے کا یہ معنی کہ نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، نئی نئی ضرورتیں ایجاد ہوں گی، مگر حکم شرع سب کا موجود ہوگا۔ یہ مکمل ہے۔ آنے والے حالات کیا ہے اس کے مطابق بھی حکم پہلے ہی سے کتاب اور سنت میں موجود ہے۔ اب اس کی تفصیل عام لوگوں کو نہیں مل سکتی، اس کے لیے کتاب اور سنت کا بڑی گہرائی سے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کا پورا وقت اب تک کا اسی کام میں صرف کیا، مگر اس کے باوجود بھی بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ ہم کو کبھی کبھی کتاب اور سنت میں ایک مہینہ لگ جاتا ہے تلاش کرنے میں، تب اس کا جواب ہم دے پاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا دین مکمل ہے۔ اب آپ کے کچھ گھریلو اور آپسی معاملات ہیں، جیسے نکاح، طلاق، وراثت، لین دین وغیرہ، تو یہ ان سب چیزوں میں جو شریعت اسلامیہ کا حکم ہے، اس حکم پر مسلمان ہو تو تمہیں عمل کرنا پڑے گا۔ حکومتوں کے آنے جانے سے قانون حکومتوں کے عدل بدل ہوتے ہیں، مگر مولانا لوگوں کے دنیا سے آنے جانے سے یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسلام کا کوئی قانون بدلا جائے، اس کو نافذ ہی کیا جائے گا۔ اس کام کے لیے ہمارے اوپر شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ اذا خلت زمان من سلطان ذی کفایت فالامور مؤکلۃ بالعلماء۔ جب سلطان اسلام سے زمانہ خالی ہو جائے اور مسلمانوں کا کوئی سلطان نہ رہے تو اس وقت دین کے سارے معاملات علماء کی طرف سپرد ہو جاتے ہیں، اور وہ علماء کتاب اور سنت سے اور فقہ مسلمین سے وہ نکال کر لوگوں تک احکام پہنچاتے ہیں۔ اس کام کے لیے
ہم نے بہت سی جگہوں پر انتظام کیا ہے اور اپنے بڑے بڑے مدارس میں ان سب انتظاموں کے لیے ہم افراد بھی تیار کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہاں بھی ایک منصوبہ سامنے رکھا گیا ہے کہ مسلمان کے گھریلو بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں جن کے لیے تم کورٹ کچہری میں جاؤ تو روپے بھی خرچ ہوں گے، وقت بھی برباد ہوگا اور نتیجہ نہ معلوم صحیح نکلے کہ نہ نکلے۔ اس لیے اب جتنے تمہیں پیدا کیا ہے اس کا حکم سننے کے لیے علماء کی بارگاہ سے واپس چلی جاؤ۔ اس لیے ادارے شرعیہ کا قیام ضروری ہوا کہ وہاں علماء رہیں اور وہ علماء شریعت کے مطابق جو حکم آپ کا ہوتا ہے، وراثت میں بیٹا بیٹی کو کیا ملے گا، ماں باپ کو کیا ملے گا اور دادا پردادا کو کیا ملے گا، پوتا پر پوتا کو کیا ملے گا، یہ سب چیز آپ کو اس کتاب اور سنت میں ملے گی اور اس میں انصاف کے ساتھ دیا گیا ہے کہ دل قبول کر لے اسے۔ اس لیے مسلمانوں پر شریعت نے لازم کر دیا ہے کہ علماء میں سے ایک شاندار قاضی مقرر کرے اور وہ کورٹ کچہری کے خرچوں سے بچ کر اور وقت کے ضیاع سے بچ کر وہ یہ کام کرے کہ اپنی زندگی کو زیادہ الجھائے نہیں، 2-4 دنوں میں آپ اپنا فیصلہ کرا لو، ورنہ یہ وکیل صاحب بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جب کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو کتنے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں اور کتنی جیبیں کٹا جاتی ہیں اور کتنے فاقے جھیلنے پڑتے ہیں، وقت پر کھانا نہیں مل پاتا، کچہری کی دھول، کچہری کے راستے کی دھول چاٹ چاٹ کر آپ اپنی زندگی گزارتے ہو۔ اس لیے آپ ایسا ایک مرکز بناؤ جہاں پر چھوٹے موٹے جو جھگڑے آپ کے، وہ جھگڑے نہیں جو قتل کے اور کریمنل قسم کے ہوتے ہیں، وہ جھگڑے نہیں، وہ چھوڑ دو ان کچہریوں کے لیے۔ آپس کے جو معاملات کے ہیں، مجھے وراثت کم ملی، زیادہ ملی، یہ ہوا وہ ہوا، صلح کرنا ہے آپس میں، تو شریعت کا کیا طریقہ ہے کہ وہ صلح تمہاری صحیح ہو، ورنہ ہر صلح جائز ہی نہیں ہوتی ہے، بہت سی حرام صلحیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں کا فیصلہ کرنے کے لیے میں حکم دیتا ہوں کہ یہاں ایک اہل بصیرت اور اہل خدمت لوگ اپنے آپ کو تیار کر کے اللہ کے حضور عہد و پیمان کر کے ایک کمیٹی بنائے۔ وہ کمیٹی اپنی خواہشات نفس کے لیے نہیں کہ کوئی یہ سوچے کہ میری موت کھڑی رہے گی اور مجھے عزت ملے گی، شہرت ملے گی، یہ سب نہیں، بلکہ ہم اسلام کے احکام اپنے اسلام کے ماننے والوں تک کس طرح سے پہنچا دیں کہ اس پر وہ عمل کریں، ان کی نمازیں کیسے صحیح ہو، روزے کیسے صحیح ہو، وراثتیں کیسے صحیح ہو، نکاح کیسے صحیح ہو، اور نکاح کے بعد اگر خدا نخواستہ طلاق ہو گئی تو اس کا حل کیسے نکالا جائے یا نہ نکالا جائے، یہ سب معاملات آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جس کے لیے لوگ لمبی لمبی اپنی زندگی کے حصے برباد کر دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ چند دنوں کے اندر ایسے قضایا، ایسے جھگڑے، ایسے اختلافات مٹائے جائیں اور ان کا ایسا حل نکالا جائے جس سے اللہ بھی راضی رہے اور اس کے رسول بھی راضی رہے
اور آپ کی عاقبت بھی اچھی. یہ تو اس کے لیے الحمدللہ ابھی بر وقت ہم نے جو یہاں سوچا یہ اپنے ایڈوکیٹ جناب صادق اللہ صاحب کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ ایک سلجھی ہوئی دانشور کمیٹی بنائیں، اور وہ ایسے نہیں کہ وہ دانشور خود اپنے سے کوئی فیصلہ کریں، بلکہ مقدمہ آئے اپنے ایک جج مفتی اور قاضی جس کو مقرر کیا جائے اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے یہ وہ رجوع کرائیں، اور پھر جلد سے جلد اس کا فیصلہ کرائیں. اس فیصلے کو قاضی کے اوپر تھوپے نہیں، بلکہ قاضی جو فیصلہ کرے وہی جاری ہوگا. سمجھ گئے؟ ورنہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ بہت سے ایسے ادارے آپ کے کرناٹک میں بنے ہیں جس میں کمیٹی کے لوگ خود فیصلہ کر کے قاضی صاحب کو کہتے ہیں اس پر دستخط کر دیجیے. واہ، اس کام کے لیے ہے علماء کے سامنے پیش کرتے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کو آپ دیکھیے، اور ہم کو اب فیصلہ چاہیے آپ کا. ہمارا فیصلہ نہیں چلے گا، شریعت کا فیصلہ چلے گا. اور علماء یہ امین ہوتے ہیں اللہ کے احکام جاری کرنے میں. اگر کسی نے اپنی نفسانیت سے کوئی فیصلہ کیا وہ قاضی برطرف کر دیا جائے گا، وہ نہیں رہے گا قاضی. اس لیے رفیقان ملت اس کام کے سلسلے میں آپ حضرات تعاون کریں اور وقت دیں، اور اس میں یہ تعاون سب سے پہلے ہو کہ جو آپ کا مذہبی مسائل جو ہیں اس میں کوئی جھگڑا پڑ جائے تو اس کو سلجھانے کا کیا راستہ ہو. اس کام کے لیے آپ اپنا پیسہ بھی خرچ کریں، وقت بھی خرچ کریں، اور اپنی قوم کو زندہ رکھنے کا انتظام کریں. بس اتنا مجھے کہنا تھا. اور یہ کہ اگر اس کو آپ نے قبول کر لیا تو اپنے مستقبل کو روشن بنانے کا انتظام کر لیا، اور اگر آپ نے میری یہ بات پسند نہ کی تو پھر قبر میں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، وہاں کے لیے تیار رہیے. سب کو پسند ہے. بس اب اتنے پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور میں نے یہ پرمیشن ختم ہونے کے بعد یہ سب باتیں کہی، اس لیے پرمیشن پر جو لوگ عمل کراتے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنی دیر تک میرے لیے موقع عطا فرمایا. ہاں ابھی فی الحال کیا فی الحال جو ہے وہ ان کے فیصلے کے لیے ان کو منتخب کیا ہے حضرات نے. ہاں مفتی ابھی اس وقت حضرت مولانا مفتی مقصود عالم صاحب ان کو بر وقت یہاں کا قاضی مقرر کیا گیا، اور یہ فیصلہ ان کا دیکھا بھی جائے گا. ہم بھی نگرانی کریں گے. ہاں اس بات کی میں تو ہندوستان میں اتنے علماء کا استاد ہوں کہ سارے علماء یا تو میرے شاگرد یا میرے شاگرد کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد. ہاں اتنے اس وجہ سے میں ہر ایک عالم پر اپنا حکم جاری کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں، اور وہ لوگ قبول بھی کرتے ہیں. صرف ایسا نہیں ہے، میں نے ایسے شاگرد بنائے ہیں جو مجھ سے خوفزدہ بھی رکھتے ہیں اور جو میری اطاعت کو قبول کرتے ہیں. اب حضرت مولانا کو یہ عہدہ میں تفویض کرتا ہوں، اور یہ اپنے عہدے کو قبول کرتے ہوئے دیانت کا حلف اٹھائے
हाँ दियानत का हल्फ ले लो, पूरा हल्फ है। ऐलान करो, जो हजरत मज दे, हाँ हजरत के सामने है। मखदूम वक्त ने शेख ज़मन ने जो कुछ कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूंगा हद तक मखदूर कि मेरी ज़ात से वो काम हो सके और शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हो सके, वरना हजरत ने जो कुछ फरमाया अगर ना हो सका तो मुझे मालूम समझिए। ठीक। ये ये इनको ताज शरिया अवार्ड भी दिया जा रहा है। हाँ ये आज की कॉन्फ्रेंस का नाम इशाअत सुन्नियत कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में हजरत मुफ्ती मोहम्मद मकसूद आलम फरहत रियाई की खिदमत में ये ताज शरिया अवार्ड पेश किया जा रहा है, जिसकी ज़ियारत मेरे हाथ से पहले आप लोग कर लें और फिर उसके बाद ये ज़ियारत करेंगे। लीजिए, मैंने इनको ये अवार्ड पेश कर दिया आज के मुंतज़मीन की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, इतना नूरानी मंजर है कि आज तारीख 7 शहर चित्रदुर्गा के अंदर हुजूर मुहद्दिस कबीर सिराजुल फुक़हा सिराजुल मुनाज़िरीन हमारे दरमियान में मौजूद हैं और आज से ही अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरिया और उसके दीगर जो ब्रांचेस हैं उसे मरकज़ अहले सुन्नत मस्जिद आज़म में उसे शुरू किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की दुआओं से उसकी इमारत तैयार है, उसकी लाइब्रेरी भी तैयार है, उसका टोटल स्टाफ भी तैयार है। सिर्फ हम इंतजार कर रहे थे कि हुजूर की ज़बान फैज़ तर्जुमान से जो है ये हमारे लिए इनायत हो जाए। तो आज जो है हुजूर का कर्म हो गया चित्रदुर्गा जिले के तमाम लोगों के ऊपर कि हम जो है हमारे जो फैसले हैं वो चाहे तलाक का मसला हो, चाहे खुला का मसला हो, चाहे प्रॉपर्टी का मसला हो, आप इदारे शरिया के अंदर आए और वहां पर अर्जी देकर जो है आप बगैर किसी फीस के आप अपने फैसले कराएं। इंशाअल्लाह जो हुजूर ने फरमाया कि शरीयत के मुताबिक जो कुरान और हदीस का फैसला है मुस्लिम पर्सन अल्लाह के तहत जो है फैसले किए जाएंगे। और इसके साथ साथ रजा किताबी मेला भी लगा है, उसमें जो किताबें आप हजरात को ही बहुत अहम किताबें हैं। कंजुल ईमान जो है मरकज़ अहले सुन्नत की तरफ से कंजुल ईमान को